سامعین مکرم، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک صاحب ایمان ہیں اور ایک اہل کفر ہیں۔ صاحب ایمان لوگوں کو اللہ نے حزب الرحمن، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت قرار دیا ہے، اور کفار کو حزب الشیطان، شیطان کا گروہ، شیطان کا جتھا، شیطان کی جماعت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے دوست، اللہ کے قریبی ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ ان اللہ ولی الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ دوسری جگہ پر جب کفار کا ذکر کیا تو فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ شیطان کے ولی ہیں، شیطان کے دوست ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیاطین انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف دھکیلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے، حزب الرحمن اور حزب الشیطان کا، صاحب ایمان اور اہل کفر کا، نورانیت والے، روشنی والے، صاحب بصارت و بصیرت والے، اور ہدایت اور نیکی کی راہ سے اندھے اور گمراہ، ان دونوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر کیونکہ اہل ایمان میں بھی بڑے درجے ہیں، سب سے پہلا ایمان والوں کا درجہ ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ اس بندے کا ہے وعامل الصالحات، جو نیک عمل بھی ساتھ ساتھ کرے، کیونکہ اللہ نے جہاں پر بھی ایمان والوں کا ذکر کیا ہے ساتھ نیک عمل کرنے کا ذکر ضرور کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں جہاں اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جنت کی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ تو اعمال صالحہ جو ہے یہ ایمان کے بعد ایمان میں ترقی، اضافے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے، کوئی بندہ مومن بھی ہو اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی سر انجام دے۔ اسی طرح اہل ایمان میں تیسرا درجہ اس بندے کا ہے جو صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے کے ساتھ ساتھ صاحب تقوی بھی ہو، اسے اللہ اپنا خوف، اپنا ڈر، تقوی نصیب فرما دے۔ جس طرح کے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے، یحب المتقین، وہ متقین سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ مع المتقین کے الفاظ بھی ہیں کہ بے شک ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، ان کا ساتھ نبھاتا ہے، انہیں خاص قرب عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلا درجہ تو ہے کہ بندہ زبانی کلامی صرف مسلمان ہو جائے۔ اس کے بعد والا بلند درجہ ہے کہ وہ ارکان اسلام پر بھی عمل کرے، اور اس سے بھی بلند درجہ ہے کہ وہ صاحب تقوی ہو جائے۔ اور چوتھا درجہ ہے کہ وہ بندہ اللہ پر خاص توکل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی باغ دوڑ اللہ کے احکام کے عین مطابق ڈال لے۔ اس کا سانس لینا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا سونا جاگنا، اس کے اعمال سب اللہ کے احکام کے مطابق ہوں، تو اس کا نام ہے ولایت۔ اور یہ صاحب تقوی، صاحب ایمان، عمل صالح کرنے والے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو لوگ اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ ڈر ہے، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون،
ان کی علامت کیا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور اس کے بعد صاحب تقوی ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے. تو ولایت کی دو بڑی علامات ہیں. پہلی علامت یہ کہ وہ صاحب ایمان ہو، کیونکہ کوئی بھی کافر ولی اللہ نہیں ہو سکتا، چاہے اسے جتنے مرضی کرامات یا جتنے مرضی استدراج یا جتنی مرضی جادوگری ثابت ہوتی رہے، وہ ہواؤں میں کیوں نہ اڑتا پھرے اور اشارے سے بارش کیوں نہ برساتا پھرے اور مردوں کو ہی کیوں نہ زندہ کر دے، وہ ولی نہیں ہو سکتا. یہ آنکھ کا دھوکہ ہوگا، وہ جادو ہوگا، وہ استدراج ہوگا، وہ ایک دھوکہ نما کیفیت ہوگی، وہ ولایت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ آدمی صاحب ایمان ہو، اور دوسری شرط ہے وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی ہو، کیونکہ صاحب تقوی کو ہی اللہ ولایت عطا فرماتا ہے. جو بندہ صاحب تقوی نہیں ہوتا، خوف خدا اس کے دل میں نہیں ہوتا، عمل صالح کا خزانہ اس کے پاس نہیں ہوتا، جس بندے نے نماز نہ پڑھی ہو، ارکان اسلام ادا نہ کرتا ہو، روزوں کو ٹھٹکارتا ہو اور ان کا مذاق اڑاتا ہو، حج اور ارکان اسلام سے اس کا لین دین نہ ہو، وہ بندہ کیسے ولی اللہ بن جائے گا؟ ولی اللہ بننے کے لیے اللہ کی سرپرستی میں، اللہ کے احکامات کی تابع داری میں، اللہ کے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے میں، اس کے حبیب کے فرمان کے ماتحت عمل کرنے میں آنا ضروری ہے. بندہ اس چھتڑی تھلے آئے گا تو تبھی وہ آدمی صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ولی اللہ بنے گا. تو ولی اللہ ہونے کے لیے ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ضروری ہیں. یہ مسئلہ کیونکہ بڑا اہم تھا کہ ولی کسے مانا جائے کسے نہ مانا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت کر دی اور واضح طور پہ فرما دیا کہ ولایت بھائی اسے نصیب ہوتی ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور صاحب تقوی ہوتا ہے. جس میں یہ دونوں علامتیں ہیں یقیناً وہ ولی اللہ ہے، اور جس میں یہ علامتیں نہیں ہیں وہ کبھی بھی ولایت کے درجے کو نہیں پا سکتا. بلکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ جو آدمی تہجد کی نماز سے بیزار ہو اور تہجد کی نماز ادا نہ کرتا ہو، اسے بھی اللہ ولایت نہیں دیا کرتا. تو ولایت ایک بڑی کڑی آزمائش ہے. اللہ کے قرب میں جانا یہ بہت بڑا بلند مرتبہ ہے. یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوا کرتا ہے جو نیک اعمال کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں، لمحہ بلمحہ اللہ کی اطاعت میں اس کی فرما برداری میں گزارتے ہیں، انہی کو ولایت ملا کرتی ہے. اور صاحب ایمان لوگوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ ولیوں کو چنا کرتا ہے. تو ولی اللہ ہونے کے لیے یہ دو علامتیں انتہائی ضروری ہیں: ایمان اور نیکیوں کا ذخیرہ، عمل صالح، تقوی، خوف خدا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ولی اللہ کی ایک پہچان بتائی ہے. ویسے تو بہت ساری پہچانیں بیان کی ہیں، ان میں سے چند ایک میں بیان کروں گا. ایک پہچان ولی اللہ کی یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے اولیاء وہ ہیں الذین اذا رأوا، کہ جب تم ان کو دیکھو ذکر اللہ تو اللہ یاد آ جائے. ان کے چہرے پر ایسی نورانیت ہو، ان کے لباس میں ایسی سادگی ہو، ان کی محفل میں ایسا تقوی اور پرہیزگاری ہو اور ایسی کیفیت ہو کہ تم انہیں دیکھو کہ تمہیں دنیا کی بے ثباتی، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، دنیا کی بے ثباتی تمہارے سامنے آ جائے، آخرت تمہیں یاد آ جائے اور اللہ کے خاص انوار و تجلیات تمہیں نظر آ جائیں، تو سمجھ جاؤ کہ واقعی یہ بندہ وہ ہے جسے اللہ نے ولایت کے درجے پر فائز کر دیا ہے. ایک اور جگہ پر حضور نے فرمایا ان الاخیار فی ہذہ الامہ، اس امت میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں الذین اذا رأوا ذکر اللہ، کہ جن کو جب بندہ دیکھ لے تو اللہ یاد آ جائے. تو اولیاء اللہ کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اس کیفیت کے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ نورانیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. چاہے ان کا رنگ گندمی مائل کیوں نہ ہو، چاہے سیاہی مائل رنگ کیوں نہ ہو، لیکن چہرے پر 12 نہیں بجے ہوتے. انوار و تجلیات، اللہ تعالیٰ کے خاص انوار ان کے چہرے سے، برگزیدگی کے اثار ان کے چہرے سے نظر آتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے اور اللہ کا قرب اسے حاصل ہے. اسی کا ذکر نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں کیا ہے کہ جب اس بندے کو دیکھ لو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. ایک علامت یہ بھی حضور نے بیان کی ہے
کہ جب وہ قسم کھا کے اللہ سے کچھ کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ جب وہ قسم کھا کے کچھ کہہ دیتے ہیں اور اللہ سے کچھ دعا کر دیتے ہیں تو اللہ پھر ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، دعا کو پورا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک علامت حضور نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ قرآن کریم کو کثرت سے پڑھتے ہیں، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انا للہ مخلصین، کچھ اللہ کے خاص بندے ہیں، کچھ خاص اللہ کے ولی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ ومن ہم، وہ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ اہل قرآن ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم اہل القرآن، یہ اہل قرآن ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ہم مخلصین للہ، یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، وخاصۃ لہ، اور اس کے خاص بندے ہیں۔ تو اہل قرآن، قرآن پہ عمل کرنے والے، اس کو یاد کرنے والے، اس کو پڑھنے پڑھانے والے، اس سے اپنا تعلق وابستہ رکھنے والے، یہ بھی ولی اللہ ہیں۔ اور جس بندے نے زندگی بھر قرآن نہ پڑھا ہو اور اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ قرآن کو پکڑنے کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس نے کبھی کسی ایک آیت کو بھی زبان سے یاد نہ کیا ہو، اس کے دل و دماغ میں ایک لفظ بھی قرآن کا نہ ہو، اور اپنے آپ کو ولی کہتا پھرے اور لوگ مانتے پھریں، تو یہ لوگوں کی اپنی بات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے مقابل بھی تو ایک اس طرح کا بندہ تھا نا، جس کا بازو بھی کام نہیں کرتا تھا، ٹانگ بھی کام نہیں کرتی تھی، اور حضور نے اس کو خارجیوں کا سردار بیان کیا تھا کہ یہ خوارج ہو گے، جہنمی لوگ ہوں گے۔ حضرت علی کے مقابلے میں لوگوں نے اس کی بات مان لی تھی۔ تو یہ جنگ ہمیشہ کفر و اسلام کی، نیکی اور بدی کی، یہ چلتی رہتی ہے۔ تو حق بات یہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ اور ولی وہ ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ جس کی لگن ہوتی ہے، جس کی قرآن کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک اور واقعہ سنیے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسہ میں مدینہ سے آئے تھے اور اپنے مدرسہ میں قرآن کریم کے درس میں مصروف تھے کہ وہاں سے ایک عیسائی گزرا اور وہ اعلان کر رہا تھا کہ اے لوگوں، آگ جلاتے ہیں اور میں قرآن پکڑ کے، میں اپنی کتاب پکڑ کے آگ میں گرتا ہوں، تم میں سے کوئی قرآن پکڑ کے گرے یا اپنے قرآن کو گرائے، جس کی کتاب جل جائے گی وہ بچ جائے گا، اور جس کی کتاب بچ جائے گی وہ سچا ہوگا۔ سارے مسلمانوں نے یہ اعلان سنا۔ شیخ کا ایمان کامل تھا، اللہ کے اور اس کے رسول کا قرب حاصل تھا، ولایت کے درجے پر فائز تھے۔ اس کی پکار کو سنا اور کہا کہ اے بے وقوف کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جی آگ جلاتے ہیں، قرآن بھی پھینکتے ہیں اور میں اپنی کتاب بھی پھینکتا ہوں، جس کی کتاب بچ جائے گی وہ اس کی کتاب سچی ہوگی۔ اور وہ تھا جادوگر اور شعبدہ باز، اس نے اس طرح کی کوئی چیز تیار کر رکھی تھی، کوئی کیمیکل تیار کر رکھا تھا کہ جو چیز کو لگا دیا جائے، کسی کپڑے کو لگا دیا جائے تو وہ جلتا نہیں ہے، اور آج بھی اس طرح کے کیمیکل ہیں۔ تو اس طرح کی اس نے کوئی چیز تیار کر رکھی تھی۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں قرآن کو آگ میں گراؤں اور تم اپنی کتاب کو گراؤ، میں قرآن کو سینے سے لگا کے آگ میں گرتا ہوں، تم بھی اپنی کتاب کو سینے سے لگا کے آگ میں گرو، جو بندہ بچ جائے گا اسی کا دین سچا ہوگا۔ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہی یہ کہا تو وہ اپنے پاؤں سے اکھڑ گیا۔ بہرحال آگ جلائی گئی اور شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آگ میں قرآن کو اپنے سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حفاظت فرمائی کہ بال بھی بھینکا نہ ہوا۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کے غلام تھے حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بھی اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ تو یہ ہے قرآن کے ساتھ محبت، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ لگن۔ تو حضور نے فرمایا انا للہ مخلصین، اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں، خاص بندے ہیں اللہ کے۔ صحابہ نے عرض کیا ومن ہم یا نبی اللہ، وہ ہیں کون؟ فرمایا ہم اہل القرآن، وہ صاحبان قرآن ہیں جن کا قرآن کے ساتھ لگن ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ ان کی محبت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کی قرآن کے ساتھ محبت نہ ہو، جس کو سال میں ایک مرتبہ پڑھنا نصیب نہ ہو، جس نے قرآن کی کبھی تلاوت نہ کی ہو، نماز تراویح پڑھنا اس کے لیے بھاری ہو جائے، قرآن کریم کو کھول کے پڑھنا سننا اس کے لیے بھاری ہو جائے، وہ آدمی کبھی بھی ولی اللہ نہ ہو سکتا ہے، نہ بن سکتا ہے، جب تک اپنی فطرت اور اپنی طبیعت کو تبدیل نہ کرے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں، کچھ خاص بندے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کو دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا بھی ولی بن جائے اور اس کے رسول کا بھی، یعنی اللہ کا بھی محبوب بندہ بن جائے اور اس کے رسول کا بھی محبوب بندہ بن جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھے فی المصحف،
کتاب سے دیکھ کر، قرآن کی جو کتاب ہے، کتاب القرآن ہے، اس کو دیکھ کر کھولے اور اس کو اندر سے دیکھ کر پڑھے، آنکھوں سے قرآن کی زیارت کرے، زبان سے قرآن کی تلاوت کرے، دل سے دماغ سے غور و فکر کرے، تو یہ وہ بندہ ہے کہ جو اللہ کا بھی ولی ہے اور اس کے رسول کا بھی ولی ہے، اللہ کا بھی محبوب بندہ ہے اور اس کے رسول کا بھی محبوب بندہ ہے۔ تو قرآن کریم نے واضح طور پہ کھول کے یہ مضمون بیان کر دیا کہ اولیاء اللہ کی کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور ولی اللہ کہلانے کا کون حقدار ہے اور کس بندے کو اللہ کا دوست تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اولیاء اللہ کی عظمت اور رفعت بیان فرمائی، وہاں پر یہ بھی بیان فرما دیا کہ جو ان کی مخالفت کرے گا اور ان کے ساتھ دشمنی مول لے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیًا، کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، فاذنتہ بالحرب، تو میں اسے جنگ کی دعوت دیتا ہوں۔ دو لوگوں کو اللہ نے جنگ کی دعوت دی ہے۔ پہلا وہ بندہ جو سود خوری کرتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، ناجائز منافع کماتا ہے، پیسے سے پیسہ کماتا ہے، اور اسلام کا حرام کردہ جو طریقہ ہے دولت کمانے کا، اس طریقے سے وہ دولت کماتا ہے۔ تو سود کا لین دین کرنے والا جو ہے، اللہ نے قرآن میں اس کے خلاف جنگ کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، آ جاؤ پھر اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اگر تم نے سود سے نہیں رکنا۔ سود ہے کیا؟ پیسے کو پیسے کے بدلے میں زیادہ یا کم لین دین اس کا کرنا، سونے کا سونے کے بدلے میں کم لین دین کرنا، دانت کا کسی خاص دانت کے بدلے میں کم لین دین کرنا، اسی طرح ایک ہم جنس چیزوں کا کمی یا زیادتی کے ساتھ لین دین کرنا، یہ سود ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا گزرا کہ پوری امت کے لیے وہ سود کے والے سے رہنمائی بن گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے مخلص تھے، کوشش کرتے تھے کہ حضور کو اچھا کھانا پینا نصیب ہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے کاشان نبوت میں دیکھا کہ کھجوریں ہیں، لیکن کچھ عام سی کھجوریں ہیں، اتنی اچھی کھجوریں نہیں ہیں کہ جو کھانے کے قابل ہوں، ردی قسم کی کھجوریں ہیں۔ بازار لے گئے، فروخت کیا، حضور کی بارگاہ میں اچھی کھجوریں خرید کر لائے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب طعام پیش کیا گیا تو حضور پوچھا کرتے تھے یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہمارے ہاں تو اولاد جو بھی لے آئے، جیسا بھی لے آئے، پوچھ گیچھ کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام پوچھا کرتے ہیں، فرمایا بلال یہ کہاں سے لائے ہو؟ عرض کہ یا نبی اللہ وہ جو ردی قسم کی کھجوریں تھیں وہ میں نے فروخت کی اور ان کے بدلے میں یہ کھجوریں لے لیں۔ فرمایا کیسے یہ کیا؟ کہا کہ وہ کھجوریں دے کر یہ ایک سا یا آدھا سا کھجوریں لے لی۔ فرمایا بلال تو نے سود کا سودا کیا ہے، تجھے چاہیے یہ تھا کہ وہ کھجوریں فروخت کرتا، اس کی رقم مقرر کرتا اور جو ان کی رقم بنتی اس رقم کی یہ کھجوریں خریدتا۔ تو نے کھجوروں کو کھجوروں کے بدلے میں کم یا زیادہ لین دین اس کا کیا ہے، زیادہ کھجوریں دے کر کم کھجوریں لی ہے، تو نے سود کا کاروبار کیا ہے۔ تجھے چاہیے تھا کہ کھجوریں بیچتا، رقم مقرر کرتا کہ یہ 10 درہم کی ہیں، اور پھر ان 10 درہموں کی جون سی کھجوریں تیرا جی چاہتا وہ خرید لیتا۔ تو اس سے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری امت کو آگاہ کر دیا کہ ہم جنس چیزوں کے بدلے میں کمی یا زیادتی کے ساتھ لین دین، روپے پیسے کی کمی یا زیادتی کے ساتھ لین دین، یہ سودی کاروبار میں آتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو مختلف جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں، خصوصاً چوکوں میں، لاہور میں یہ کاروبار گجرانوالہ میں بڑا چمک رہا ہے کہ یہ جہاں پر لوگ ٹوٹے پیسے دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو ریزگاری دیتے ہیں، پیسوں کے بدلے میں ریزگاری فراہم کرتے ہیں۔ 100 روپے آیا تو اس کے بدلے وہ 90 روپے دیتے ہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ 100 روپے کا یہاں سے نوٹ گیا اور وہاں سے 10-10 کے نوٹ ملے، یا پھر وہاں پر 5-5 کے ان کو سکے ملے۔ تو ریزگاری کا جو کام کرتے ہیں یہ بھی اسی سودگاری کے سودی کاروبار میں آتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو بھی لوگ اس کے متعلقہ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں یا عام افراد ہیں، بعض لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے، تو ان کو بتانا چاہیے کہ رقم کا کمی یا بیشی کے ساتھ لین دین کرنا یہ سود میں آتا ہے، سود خوری میں آتا ہے۔ تو ریزگاری کم یا زیادہ اس کا لین دین کرنا نقد روپیوں کے بدلے میں، یہ بھی سود میں ہی آتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو 2 لوگوں کے خلاف اللہ نے جنگ کیا ہے۔ پہلا وہ بندہ جو سود خوری کرتا ہے، قرآن نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو اولیاء اللہ کی بے حرمتی کرتا ہے، ان کو گالیاں نکالتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیًا، جس نے میرے کسی دوست اور ولی کے ساتھ دشمنی کی، فاذنتہ بالحرب،
تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور اللہ جس کے خلاف اعلان جنگ کرے اس کی دنیا تباہ ہو یا نہ ہو، آخرت اس کی ضرور تباہ ہو جائے گی، اس کی نیکیاں ضرور تباہ ہو جائیں گی، اس کا ایمان ضرور غارت چلا جائے گا۔ اس لیے اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نیک اور صالحین لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں، ان کا قرب اختیار کیے رہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ لگ جاؤ اور ان کی ہمسائیگی، ان کا قرب، ان کی نزدیکی اختیار کرو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ دنیا کے سب سے بڑے ولی ہیں، اس کے بعد پھر تابعین اور تبع تابعین ہیں، پھر ان کے شاگرد اور محدثین ہیں، پھر اس کے بعد صوفیہ اکرام، اولیاء عظام ہیں، اور مختلف سلاسل کے بڑے بڑے فقیہ علماء اور صوفیاء ہیں۔ ان سب کا احترام ضروری ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی ولی کو صحابی سے بڑا مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جیسے کئی ولی عبادت کرتے کرتے مٹی ہو جائیں تو وہ مقام بھی حاصل نہیں کر سکتے جو صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے لگنے والی مٹی کا ہے۔ یہ حال ہے ایک صحابی کے مقام اور مرتبے کا۔ تو ولی کی تعظیم کے ساتھ ساتھ صحابہ کی تعظیم بھی ضروری ہے، ان کی عظمت کو ماننا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ تو وہ ولی ہیں نا جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور جن کی تعریفیں اللہ نے قرآن کریم میں کی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اولیاء اللہ کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن کریم نے ان لوگوں کو ولی قرار دیا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، نیک لوگوں کے سنگ لگنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنی اصلاح روحانی، قلبی، عملی، ایمانی اصلاح کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنے والدین، نیک افراد، اولیاء عظام، صوفیاء اکرام، صحابہ اکرام کی محبت نصیب فرمائے، خصوصاً نبی علیہ السلام کی محبت سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور